کسی بھی ملک میں دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، اگر فوج ورسز کوئی سیاسی جماعت ایک سچویشن پیدا ہو جائے نا تو ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے سچویشن. ایمیکیبلی مفاہمت کے ساتھ راستہ نکلنا چاہیے. لیکن کسی ملک کے وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم کو ہم خطرناک دہشت گردوں کی طرح جیل میں ڈال دیں. پہلے نواز شریف کو ڈالا تھا، ابھی عمران خان جیل میں. توشہ خانہ کے تحائف پورے پاکستان کے تمام فارمر پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس نے وصول کیے ہوئے ہیں. یہاں توشہ خانہ پہ 10 سال سزا دے دیں. تو وی نیڈ ٹو اسٹرائک سم مڈل گراؤنڈ جس میں راستہ نکلے، راستے بند نہ ہو. ندیم صاحب دیکھیے، بات یہ ہے وہ جو قید ہے، قید کا تو معاملہ سیدھا سادہ جرائم کا. صاحب مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس ایک اوپن چھٹ کیس نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان حکومت کو دیے کہ آپ کے ایک شہری نے ہمارے ساتھ ایک جرمانہ ادا کیا، ایک سیٹلمنٹ کی ہے، ہم یہ آپ کے پیسے ہم آپ کو دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے وہ پیسے بند لفافوں میں کیبنٹ سے اپروو کرا کے واپس اسی شخص کی جیب میں ڈال دیے جو حکومت کے پیسے تھے. سر میں عمران خان کا جو رول ہے 190 ملین پاؤنڈ میں وہ کنٹروورشل ہے. میں اس کے اوپر پروگرام کر چکا ہوں، سوال پہلے بھی اٹھاتا تھا، اب بھی اٹھاؤں گا. لیکن 190 ملین پاؤنڈ میں بھی آپ نے جو نیب لا امینڈ کیا ہے اس کے بعد آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے. نہیں دیکھیے، ایک وہ بات تو ہوگی، ایک دوسری متنازع قسم کی صورتحال ہے. نہیں اس کے علاوہ ندیم صاحب گھڑی کی توشہ خانہ کا کیس لگا، یہ جیولری کا کیس. دیکھیے بنیادی طور پہ آپ نے ایک کس نے جیولری نہیں لی یا گاڑیاں نہیں لی یا تحفے نہیں لی. نہیں آپ نے رولز کا اور لا کی پاسداری نہیں کی اس کیس میں. لینے کا حق ایک تھا. اکاؤنٹ ریسیویبل پہ نواز شریف کو سزا ہو سکتی. نہیں دیکھیے وہ تو پاناما کے نام پہ کام ہے، وہ بالکل ایکویولنس نہیں ہے. مگر اینڈ دین 9 اس کے علاوہ توشہ خانہ اس کے علاوہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ اس کے علاوہ ہے. تو ان سزاؤں کا تو دیکھیے اس قید کا تو ڈائریکٹ جو لنک ہے وہ شخص کے جرائم کے ساتھ ہے. جو دوسری بات ہے وہ علیحدہ ہے کہ آپ کے اگر ہم بیانیہ آپ کا موقف مان بھی لیں، آپ جو وکالت کرتے ہیں اپنے ذاتی کیسز کے متعلق، تب بھی کس طرح آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ الفاظ جو آج آپ جیل سے اپنی افواج کے خلاف بول رہے ہیں. سر اکانومی کی طرف چلوں گا، لیکن میری بڑی سنسیئر اور ہمبل آپ سارے لوگوں سے درخواست بھی ہے اور مشورہ بھی ہے. عارف حبیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو ان کا بھی مشورہ میرے سے مختلف نہیں ہوگا کہ اپنے سیاسی تنازعات کو سمیٹیں. پاکستان کی اکانومی اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. خدا کا نام ہے اس ملک کا سوچیں، 25 کروڑ لوگوں کا. ان تنازعات کو سمیٹیں. جو لڑائیاں آپ لڑ رہے ہیں ہمارے مفاد میں نہیں ہیں.